دو یوم قبل میاں عباد فاروق کا بیٹا عمار فاروق اس دار فانی سے اس حالت میں رخصت ہوا کہ اس کے باپ، ماں اور دادی کی گرفتاری کے لیے گھر پر جا بجا پولیس ریڈ کیے گئے اور خوف کی وجہ سے عماد فاروق کمسن بچہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا۔ دوران علاج باپ میاں عباد فاروق کو بچے سے نہ ملنے دیا گیا۔ اس کمسن بچے کی وفات ایک قومی سانحہ ہے۔ میں بطور پاکستانی شرمندہ ہوں کہ میں اس معصوم بچے کے حق میں وہ آواز نہ اٹھا سکا جو مجھے اس وقت پہ اٹھانی چاہیے، کیونکہ تب اس کا والد اسٹڈی میں تھا، جس کی وجہ سے اس کو اپنے بیٹے سے نہ ملنے دیا گیا۔ جو ریاستی جبر اس ملک کی عوام کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے وہ غیر آئینی اقدام ہے اور انسانی بنیادی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے۔ میں اس ایوان کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ریاستی جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی فوراً بند کی جائے۔ یہ کہ موجودہ نگران حکومت آئین کے مطابق روزمرہ کے معاملات دیکھنے اور غیر جانبدار الیکشن کروانے کی ذمہ دار ہے۔ آج تک کسی ادارے نے بھی آئین کے مطابق الیکشن کروانے کی نہ تو تاریخ جاری کی ہے، جو کہ آئین پاکستان کی روح کے خلاف ہے، اور جو بھی ذمہ داران ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، چاہے وہ صدر پاکستان ہے، چاہے وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، چاہے وہ نگران سیٹ اپ ہے، ان سب کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں اس ایوان کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن آئین میں درج مقررہ مدت میں کروائے جائیں اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر عمل درآمد کروانے کے لیے یہ ایوان بذریعہ کابینہ لاہور ہائی کورٹ بار اپنی بھرپور کوشش کرے تاکہ اس ملک میں جمہوری نظام بحال ہو سکے۔ یہ کہ نگران حکومت نے عوام پر ظلم کرتے ہوئے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے، جو کہ اس ملک کی عوام کے ساتھ ظلم ہے، جس سے مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے اور عوام روٹی کھانے سے بھی تنگ ہے۔ میں اس ایوان کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی الفور کمی کی جائے۔ میں کچھ کہنا تو اور بھی چاہ رہا ہوں، لیکن آج صرف ریکوزیشن فکس ہے، صرف صدر صاحب اور سیکرٹری صاحبہ کی پرمیشن سے ایک بات ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جس بندے کو اس ملک پہ مسلط کیا ہے بطور نگران وزیر اعظم، اس کا ویژن یہ ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں جا کے صرف اپنی سیلفی بنانے گیا ہے۔ آپ کو اس ملک میں کوئی ایک بندہ جو دانشور ہو، جو ویژنری ہو، وہ آپ کو ملا ہی نہیں۔ آپ کو صرف ایک غلام چاہیے تھا، صرف ایک غلام چاہیے تھا جسے آپ نے ہم سب پر مسلط کر دیا۔ میں آپ کے توسط سے عدلیہ کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خدارہ وہ فیصلے نہ کریں جن پہ آپ عمل درآمد نہیں کروا سکتے۔ آپ کا عمل درآمد نہ کروانا ہم آپ کے ساتھ منسوب ہیں، بلکہ آپ ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، آپ ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں، ہم نے بٹھایا ہوا ہے آپ کو یہاں پہ۔ خدارہ اپنے فیصلوں پہ عمل کروائیں۔ ایک الیکشن کروانے کا فیصلہ کروایا گیا، مصلحت تو سابق چیف اور یہ والا چیف بھی جانتا ہے کہ آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اپنی بیگم کو ساتھ کھڑا کر کے آپ نے 5 دن پہلے لیا ہے، تو جو آئین توڑ رہا ہے خدارہ اس حلف کی پاسداری کے لیے اپنی بیگم سے پوچھ کے ہی عمل کرنا شروع کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ مجھے چونکہ صدر صاحب نے منع کیا ہوا ہے کامنٹ کرنے سے، یہ بیگم والی بات پہ مجھے اعتراض ہے۔ بہرحال ہم اگلے مقرر کی طرف جاتے ہیں۔ میں یہاں پہ اپنے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اسد منظور بٹ صاحب، ان کو میں یہاں پہ دعوت دوں گی، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ہاؤس کے اس اجلاس میں جو مشترکہ قیادت موجود ہے، اس کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور یہ مسلسل جو پاکستان بار کونسل نے قرارداد منظور کی تھی کہ ہم ہر جمعرات کو
ان مطالبات کو منظور کروانے کے لیے وکلاء کے اندر اور عوام کے اندر بیداری کی لہر جو ہے وہ پیدا کریں گے. تو میں پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی کابینہ دونوں ہاؤسز ہائی کورٹ اور لاہور کو کہ وہ اپنے اس وعدے پہ قائم ہیں اور آج ہم دوسرا سیشن کرنے جا رہے ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس جو قرارداد پیش ہوئی ہے اس کا سب سے جو دل کو تکلیف پہنچنے والی بات یہ ہے کہ ہماری قانون اور آئین کے مطابق پرامن آواز کو گورنمنٹ جو ہے، جو نگران گورنمنٹ ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا اور ظلم یہ ہوا کہ ایک بچہ جو ہے بغیر کسی وجہ کے اپنے والد کی عدم موجودگی میں اور اس کے گھر میں جو ریاستی غنڈہ گردی ہوئی ہے اس کا پریشر لے کے اس دنیا سے چلا گیا. آج ہم اس پہ افسردہ ہیں کہ ہم اپنے بچہ جو مستقبل کا ہمارا جو کوئی اچھا عہدیدار ہو سکتا تھا، ملک کو چلانے والا ہو سکتا تھا، اسے محروم ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو قانون اور آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم الیکشن کو 90 دن میں کروائیں، اس کے اوپر بھی کان اور آنکھیں نگران گورنمنٹ کی بند ہے. ابھی تک کوئی اس پہ کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو مجھے اس سارے سینیریو میں جیسے نگران گورنمنٹ کان اور آنکھیں بند کر کے بے سود ایک ایسا تاثر دے رہی ہے. اور مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی کہ یہ پاکستان بننے کے شروع کی بات ہے اور اخبار میں یہ آئی تھی کہ ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم یہ واگا بارڈر پہ ٹرین کے ایک افتتاح پہ گئے تو وہاں پہ 2 ڈبوں پہ آدھے چھتوں پہ لوگ چڑھے ہوئے، باقی پائیدانوں پہ لٹکے ہوئے. تو ایک صحافی نے کہا کہ جی اگر 3 ڈبے ہو جاتے تو سب آرام سے بیٹھ کے اور سفر محفوظ کرتے. تو انہوں نے ایک فکرہ بولا تھا، آغاز پاکستان کے سفر تھا بھی 1950 کے اراؤنڈ کی بات ہے. انہوں نے فرمایا، کہا تو لائٹر پارٹ پہ، لیکن لگتا ہے کہ وہ بات ایک پالیسی بن چکی ہے حکمرانوں کی، ان کا علاج ہونے والا ہے. انہوں نے کہا کہ لیٹ دیم ہینگ، یعنی عوام جو لڑک رہی ہے لیٹ دیم ہینگ سو دیٹ وی کین رول. اب یہ وہ چیز سامنے آئی ہے کہ آج اب بلوں کی لائنوں میں لگے ہیں. آپ کو یہ فکر ڈال دی ہے کہ ہماری بجلی کے بل کیسے ادا ہوں گے، ہم اپنی زندگی کی روزمرہ ضروریات کو کیسے پورا کریں گے تاکہ ہم ادھر مصروف ہو جائیں اور یہ اپنی عیاشیوں میں، اپنی بدماشیوں میں اور قانون اور آئین کی دھجیوں گھیرنے میں یہ مصروف رہے. یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء کو سمجھ ہے اور انشاءاللہ اس بات کو آج ہم عوام میں بھی پہنچائیں گے. میری ہمبل ریکویسٹ ہے اپنی قیادت سے کہ ہمیں اس معاملے میں جہاں تک ہم چونکہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں، ہم نے کوئی کام قانون کے خلاف نہیں کرنا، لیکن جہاں کوئی قانون ہی نہ رہ گیا ہو تو وہاں پھر آپ کو اپنا کوئی نہ کوئی رول یا قانون بنانا پڑے گا. اس لیے میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ یہ جو آج قرارداد منظور پیش کی گئی ہے اس کو بھرپور طریقے سے منظور کیا جائے اور وکلاء کا نگران حکومت کی غیر قانونی غیر دستوری احکامات کے حوالے سے ہم اپنے لائحہ عمل دیں اور انشاءاللہ جو ہاؤس فیصلہ کرے گا، ہاں سب وکلاء پورے پاکستان میں اس پہ عمل کریں گے. تھینک یو ویری مچ.